میرا نام سمل ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول مذہبی قسم کا تھا۔ والد صاحب صوم و صلات کے پابند تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے بھائیوں نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ میں پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی تھی۔ تعلیم مکمل کر کے اب گھرداری سیکھ رہی تھی۔ ان دنوں گھر میں میرے رشتے کی باتیں چل رہی تھی اور کچھ مناسب رشتے دیکھنے کے بعد والد صاحب نے ایک جگہ بات پکی کر دی تھی۔ یہ ہمارے دور کے رشتے دار تھے۔ بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ تاہم میری ایک دو بار شادی کے فنکشن میں خرم سے ایک دو بار ملاقات ہو چکی تھی۔ مجھ سے جب اس رشتے کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے خاموشی اختیار کی اور کہا کہ جیسے آپ سب لوگوں کی مرضی۔ خرم بہت زیادہ پڑھا لکھا تو نہ تھا، لیکن درمیانی سی تعلیم تھی۔ تاہم روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ امی نے کہا کہ پہلے ہم منگنی کر لیتے ہیں، شادی کچھ عرصہ ٹھہر کر کریں گے۔ اس پر والد صاحب نے بھی اعتراض نہ کیا۔ ہماری منگنی کو 1 سال گزر گیا۔ اس دوران میری خرم سے فون پہ بات بھی ہوتی تھی۔ ہم لوگ گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ 1 سال پلک جھپکتے ہی گزر گیا اور یوں وہ دن بھی آ گیا جس کا ہر لڑکی کو انتظار ہوتا ہے۔ بارات کا خوب گرم و جوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ میرے تایا اور چچا نے کسی چیز کی کمی نہ رہنے دی تھی۔ نکاح ہو گیا اور پھر سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد دلہا کو اندر بلایا گیا اور دودھ پلائی کی رسم چلنے لگی۔ دلہے کے ساتھ اس کے کچھ دوست بھی تھے جو دلہے کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی ہنسی مذاق چل رہا تھا کہ دلہے کے ایک دوست نے میری چھوٹی بہن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوٹی بہن نے یہ برداشت نہ کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کو رسید کر دیا۔ میرے بھائی جو اس وقت کاموں میں مصروف تھے، کسی نے ان کو یہ بات بتا دی کہ دلہے کے دوست نے یہ حرکت کی ہے۔ بھائی کو پہلے ہی دلہے کے دوستوں کی وجہ سے غصے میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہ کی اور دلہے کے دوستوں کی اچھی خاصی دھلائی کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ بھائی پہلے ہی جان چکے تھے کہ دلہے کے دوستوں نے شراب پی رکھی ہے۔ بات بڑھتے بڑھتے بڑھتی چلی گئی۔ دلہے کے کچھ بزرگوں نے میرے تایا اور چچا سے معافی مانگی اور خرم کے ان دوستوں کو بڑا برا بھلا کہا اور وہاں سے روانہ کر دیا۔ لیکن خرم ناراض ہو کر باہر نکل گئے اور کہا کہ میرے بہت قریبی دوست تھے جن کے ساتھ آپ لوگوں نے بدتمیزی کی ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے مذاق میں اگر ہاتھ پکڑ ہی لیا تھا۔ ان کے لیے تو یہ چھوٹی سی بات تھی، لیکن ہماری فیملی میں یہ بات معمولی نہ تھی۔ دونوں طرف کے بزرگوں نے صلح کروانے کی کوشش کی، لیکن خرم کا یہی مطالبہ تھا کہ میرے بھائی ان کے دوستوں سے معافی مانگے تو ہم لڑکی لے کر جائیں گے، نہیں تو بارات ایسے ہی لوٹ جائے گی۔ دونوں طرف سے صلح کی کوشش ہوتی رہی، لیکن خرم نہ مانے۔ آخر میرے بھائیوں نے بھی مجھے ان کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ یوں بارات بنا دلہن خالی ہاتھ لوٹ گئی۔ یوں کرتے کرتے 3 مہینے گزر گئے۔ میرے بھائی کسی صورت پر مجھے طلاق نہیں دلوانا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنی بات پر قائم تھے کہ غلطی ان کی ہے، معافی بھی ان لوگوں کو ہی مانگنی چاہیے۔ وقت ایسے گزرتا رہا اور خرم بھی مجھے لے جانے کے لیے نہیں آئے اور میں اپنے گھر بیٹھی ہی رہ گئی اور یہی سوچتی رہی کہ نہ جانے کس بات کی مجھے سزا ملی ہے، نہ جانے میں نے کون سا ایسا کام کیا تھا جو مجھے اتنی کٹھور سزا مل گئی ہے۔ نہ میں ادھر کی رہی نہ میں ادھر کی رہی تھی، میں بیچ درمیان لٹک کر رہ گئی تھی۔ میں نماز پڑھتی اور دعا کرتی، یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ فیصلہ کر دے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک روز خبر ملی کہ میرے سسر کا انتقال ہو گیا ہے۔ والد صاحب نے میرے تایا اور چچا سے مشورہ کیا اور سب نے فیصلہ کیا کہ ہمیں وہاں جنازے میں شرکت کرنا چاہیے۔ تدفین کے عمل کے بعد دونوں طرف کے بزرگ اکٹھے ہوئے اور خرم کو سمجھایا اور منایا کہ تم فضول ضد چھوڑ دو اور اپنی دلہن کو لے جا کر وہاں سے لے آؤ۔ وقت کافی بیت چکا ہے۔ آخر سب کے سمجھانے پر خرم مجھے ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو گئے۔ سب نے مل کر طے کیا کہ 2 مہینے کے بعد وہ لوگ دوبارہ پراپر بارات لے کر آئیں گے اور مجھے دلہن بنا کر لے جائیں گے۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ 2 ماہ گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ اس دوران اب پھر سے میری بات خرم سے ہونے لگی اور انہوں نے کسی طور پر مجھ سے کسی غصے یا ناراضگی کا اظہار نہ کیا اور میں بھی خوشی تھی کہ میری مشکل آسان ہو گئی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب خرم بارات لے کر ہمارے دروازے پر پہنچ گئے۔ بارات کی خوب آؤ بھگت کی گئی اور یوں میں خرم کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ میں دلہن بن چکی تھی اور بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، خرم کا انتظار کر رہی تھی۔ سب لوگ میرے ارد گرد جمع تھے۔ سب کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔
خرم کا انتظار کرتے کرتے 11 بج گئے۔ خرم اپنے دوستوں کو بھی ساتھ کمرے میں لے آئے۔ خرم نے میرا ان کے ساتھ تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ میرے دوست اور بزنس پارٹنرز ہیں۔ میں نے ان کو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ آج پھر خرم کے دوستوں کے ساتھ خرم نے بھی شراب پی رکھی تھی۔ پھر خرم کہنے لگے، اب بلاؤ اپنے بھائیوں کو، دیکھو میں نے شراب پی رکھی ہے اور میرے دوستوں نے بھی شراب پی رکھی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ ایک بار پھر بھائیوں اور چچا کو فون کر کے بلا لوں۔ پھر سوچا اب کی بار چچا اور بھائی اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ نہ جانے کیا سوچ کر میں چپ ہو گئی۔ کچھ دیر خرم کے دوست بیٹھ کر اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ میرا بے شرم شوہر، جسے میں شریف اور بدتمیز انسان سمجھتی تھی، جو ساری رات شراب کے نشے میں میرے ساتھ ایسی گندی حرکتیں کرتا رہا کہ بتانا بھی نہیں مناسب ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب بھائیوں نے خرم کے دوستوں کو مارا تھا تو اس دوران ایک تھپڑ خرم کو بھی لگ گیا تھا۔ یہ بات خرم نے مجھے پہلی رات بتائی اور وہ اب تک اسی بات کو بھلا نہیں ہے۔ خیر، جیسے تیسے رات گزر گئی اور میں نے کسی سے بھی کسی بات کا ذکر نہ کیا اور سوچا کہ شاید وقتی غصہ ہے، کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ اس دوران میں کئی بار اپنے مائکے گئی، لیکن کبھی بھی کسی بات کا بھائیوں سے یا چچا سے ذکر نہیں کیا۔ میرے گھر والے خوش تھے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ 3 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ اس دوران ذرا بھر بھی خرم کی عادت میں فرق نہیں آیا۔ وہ بظاہر برا انسان نہ تھا، لیکن اس کی عادت کسی طرح مجھے قبول نہ تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ اس گندی عادت کے ساتھ ساتھ اسے ایک اور بری عادت بھی ہے۔ وہ تھی بازاروں عورتوں کے پاس جانا اور ان سے اپنی خواہشات پورا کرنا۔ اب میرا صبر جواب دے رہا تھا۔ وہ روزانہ رات کو شراب پیتا اور میرے ساتھ انتہائی نازیبا حرکات کرتا۔ ایک بار جب میں نے بہت سختی سے کام لیا تو اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ میں رو دھو کر چپ ہو گئی۔ جانتی تھی کہ اگر یہ بات میرے گھر والوں کو پتہ چلی تو وہ کبھی مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ ہر دن یہ دعا مانگ کر گزار دیتی کہ کسی طرح میرا شوہر انسان بن جائے اور اس بری عادتوں سے چھٹکارا پا لے۔ دن ایسے ہی گزر گئے۔ یہ گرمیوں کے دن تھے۔ میری بڑی بہن اپنے بچوں کے ساتھ مجھے ملنے آ گئی۔ ان کو مل کر بہت خوشی ہوئی کہ چلو کچھ دن تو میرے اپی کے ساتھ آرام سے گزر جائیں گے۔ پہلا دن تو خیر خیریت سے گزر گیا۔ اگلے دن اپی میرے کمرے میں بیٹھی تھی کہ خرم شام کو گھر آ گئے۔ کھانا کھایا اور پھر الماری سے بوتل نکال کر مصروف ہو گئے۔ میں چاہتی تھی کہ خرم اپی کا تو کچھ لحاظ کریں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اپی نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو خرم سے کہا، بھائی یہ سب کیا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ ایک مسلمان ہو کر ایسا کام کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے گلاس خرم کے ہاتھ سے لینے کی کوشش کی، لیکن خرم کو ہوش ہی کہاں تھا۔ خرم نے آپی کا ہاتھ اس قدر زور سے کھینچا کہ اپی بیڈ پر ان کی گود میں آ گری۔ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کروں۔ اپی نے غصے میں آ کر پاس پڑا گلدان خرم کے سر پر دے مارا اور خرم کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کیسے اس گھٹیا شخص کے ساتھ گزارا کرتی ہو جس کو نہ رشتوں کی قدر ہے اور نہ کسی بات کا احساس۔ اور پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر ابا کے گھر آ گئی۔ گھر آ کر انہوں نے ساری بات گھر والوں کو بتا دی۔ پھر ابا اور اماں نے جب مجھ سے سوال کیا تو میں نے پہلے دن سے لے کر اب تک جو مجھ پر بیتی تھی ان کو گوش گزار کر دی۔ یہ سن کر ان کو بہت دکھ ہوا۔ ابا نے پھر چچا اور تایا سے مشورہ کیا اور سب نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں خرم کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں بھی اب اس کی بےہودہ حرکتوں سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد میرے گھر والوں نے خلا کا نوٹس بھیج دیا۔ وہ انتہائی گھٹیا شخص تھا۔ جب میں جج کے سامنے پیش ہوئی تو اس کے وکیل نے ایک سے ایک گندا الزام مجھ پر لگایا اور کہا کہ یہ بدچلن ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ وکیل نے خرم کے کہنے پر ہی کیا ہوگا۔ کافی دیر مقدمہ چلا اور آخرکار عدالت نے مجھے خلا دے دی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میری اس گھٹیا شخص سے جان چھوٹ گئی، ورنہ نہ جانے کتنا وقت گزر جاتا اور پھر یہ سب کچھ مجھے بھگتنا پڑتا۔ جان چھوٹ گئی اس سے۔ اس کے بعد میری زندگی میں ایسا شخص آیا جو ایک مکمل انسان تھا۔ اس کا نام خاور تھا۔ خاور کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ والد صاحب نے مکمل چھان بین کے بعد میرا اس شخص سے رشتہ طے کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں اپنے گھر میں خوش و خزم کے زندگی گزار رہی ہوں۔ آج سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ خرم نے میرے بعد 3 شادیاں کی اور تینوں ناکام ہو گئی۔ کاروبار بڑی بری طرح ناکام ہو گیا اور وہ برے دوست جن کا وہ دن رات دن بڑھتا تھا وہ سب اس کو چھوڑ کر جا چکے تھے اور اب وہ پوری طرح سے برباد ہو چکا تھا۔